وہ میت جب اٹھ کے بیٹھے گا تو اس کے لیے بوجھ محسوس ہوگا، میت نے اس قبر میں آنا، وہ جی شہید تو زندہ ہوتا ہے، بھائی شہید زندہ ہے جب بندے کو سوال و جواب. Like, subscribe and press the bell icon for new updates. قبر کھودنے کا مکان ہے یا قبر میت کو دفن کیا جا رہا ہے، تو دو چیزیں ہیں یہاں. اصل چیز تو ہے کہ مٹی جو ڈالنی ہے نا پاڑ رکھنے کے بعد، ہم ڈالتے رہتے ہیں. اب کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی ڈالتے رہو، کچھ ہیں جو آپ کو منع کرنے والے ہیں. اچھا منع کی علت کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی شریعت کا حکم سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے کنسپٹ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی گیلی مٹی ہے تھوڑی ڈالو، مطلب اس کے مطلب خشک مٹی آپ جتنی مرضی ڈال دو، گیلی مٹی یعنی اس پر بوجھ آ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ کچھ بدلے بڑی جلدی سے ہاں گیلی مٹی ہے جس کو تھوڑا سا گیلی اور خشک مٹی کا تصور نہیں ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جاؤ اور جا کر دیکھو قبرستان میں جو قبر ایک بالش سے زیادہ بڑی ہے یعنی زیادہ اونچی ہے اس کو جا کر برابر کرو. تو کہا نے ایک بالش یا 1.5 بالش، اس سے اونچی قبر کو بنانے سے منع کیا ہے. یا خاص طور پر یہ جو پکی قبروں کا رواج چل پڑا ہے، ٹیلیں لگائی جا رہی ہیں، پتہ نہیں یہ حرام ہے، بڑا سخت گناہ ہے. اگر مرنے والا وصیت کر دی جائے کہ میرے ساتھ میری قبر کی سطح سے معاملہ کرنا ہے پھر تو وہ خود بھی گناہ گار. اگر یہ ورثاء کا کام ہے تو ورثاء بھی گناہ گار، اور یہ فضول خرچی ہے. کچی قبریں رکھیں آپ مدینہ منورہ اللہ سب کو لے جائے، میں بھی لے جائے. تو ہم تو جہاں پر دیکھتے ہیں صابیر میں بھی تو وہاں کچھ قبروں میں تو نشان صرف علامتی نشان ہے، جہاں پر ہے بھی تو بڑی تھوڑی سی مٹی انہوں نے رکھی ہوئی ہے. یہ سنت طریقہ تو اس کا نہیں. اور یہ جو ہے نا کہ اب وہ کیوں رکھنا ہے جی، وہ میت جب اٹھ کے بیٹھے گا تو اس کے لیے بوجھ محسوس ہوگا، میت نے اس قبر میں آنا، وہ جی شہید تو زندہ ہوتا ہے. بھائی شہید زندہ ہے جب بندے کو سوال و جواب ہونا ہے. میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا ہمارے پڑوس میں فوت کی ہوئی، اس کو دفن کرنے لگے، اس سے دور علاقے کے لوگ آئے ہوئے تھے، اس انہوں نے ساتھ قرآن مجید اٹھایا ہوا. وہ کہتے ہیں قبر میں ہم نے قرآن رکھنا ہے. بھائی کیوں رکھنا ہے؟ وہ جب سوال و جواب والے فرشتے آئیں گے نا وہ ساتھ قرآن پڑھا ہوگا، وہ کھول کے دکھائے گا تو سوال و جواب ایسا نہیں. یہ ہے وہ جہالت، ہم نے سمجھا نہیں ہے نا دین کو، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا. یقین مانیے اب بھائی قبر سے مراد یہ عرفی قبر، اس میں بدن کا احترام ہے، اس میت کا احترام ہے جس سے روح نکل چکی ہے. اب اس کو تکلیف نہیں ہے، اس کو رکھ دیں. خود آپ کو مشاہدہ ہے کتنی قبریں کھلتی ہیں، اس میں سے ہاں اللہ جس کا چاہے، نبیوں کے علاوہ کسی کے لیے قانون نہیں ہے، جس کا چاہے بدن محفوظ ہے، اللہ جس کو چاہے کچھ سنوا دے، یہ اللہ پہ ہمارا ایمان ہے. لیکن اصل عذاب ثواب یہ جو زندہ ہونا سوال و جواب کی برزخ کا برزخ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے. قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے ولیکن لا تشعرون، لیکن تم ان کا شعور نہیں رکھتے، تمہیں کیا پتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، حالانکہ ان کی بیویوں نے آگے نکاح کر لیا، ان کی وراثت تقسیم کر دی گئی، اس کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا بالکل شہید زندہ ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہم نے یہ سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا وہ جنت میں زندہ ہیں، اللہ ان کو سبز رنگ کے پرندوں میں ان کی روحیں ڈالتا ہے، وہ پوری جنت میں اڑتی پھرتی ہیں. لیکن اس کا تعلق اس قبر سے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اٹھ کے بیٹھنا تو اس نہ رہو. فضائل اعمال کے اندر بھی حدیث سنتے پڑھتے رہتے ہیں کہ جب نیک میت ہوتی ہے تو تحد نگاہ کیا کر دی جاتی ہے، قبر ہی وسیع کر دی جاتی ہے. یہ قبر تحد نگاہ کیسے وسیع ہوگی؟ تو پورا قبرستان ہے وہ برزخ کی جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. اب اگر تو وہ نیک ہے تو اس کا برزخ مقام ہی وہاں ہے. علیین کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر جنت کے ساتھ. وہ کھڑکی جنت کی کھلے گی، اس کی روحیں جنت کی ہوائیں آنا شروع ہو جائیں گی. فرشتے کہیں گے نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے ایک پہلے دن کی دلہن سو جائے. اور جو سجین ہے الیاذ باللہ 7 زمین کے نیچے ہے. تو یہ جو کنسپٹ ہے ہمیشہ بات کا اچھی ہوتی ہے لیکن ذہن میں بات اور ہوتی ہے. تو اس کا تعلق یہ احترام بدن ہے. باقی زندگی کے تعلق سوال و جواب یہ سب برزخ کے ساتھ ہے. یہ کوشش کیا کریں وہاں پر بھی 1 سے 1.5 بالش تک اس کے اوپر کمر کو نہ جانے دیں، کہ اونچا نہ کرنا دیں. بہت پختہ رواج سے بھی بچیں. اللہ کرے اللہ کے دین احکام کی صحیح سمجھ
توفیق عطا فرمائے، عمل کی